مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، معاملات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان پوری تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا گزر رہا ہے، اور عنقریب ہم اور آپ انشاءاللہ ماہ رمضان کی 27 تاریخ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ 27ویں شب کاک راتوں میں یہ کاک رات بھی ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں لوگ 27ویں شب کو شب قدر جان کر، شب قدر مان کر اس شب میں قیام بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور خوب نوافل کی کثرت بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے بھی اپنے اعتبار سے اس کی تیاریاں کر لی ہوں گی۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ رات اور زیادہ فضیلت و برکت کا باعث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو 27ویں شب ہے، اور ساتھ ہی یہ شب جمعہ بھی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ہم جمعہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے اسکرین پر ہمارے دو مہمان آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور دونوں مہمان معاملاتی ماہ رمضان میں پہلی بار تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میری دائیں جانب موجود ہیں حضرت مولانا محمد عمران نوری نجمی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی سنی دعوت اسلامی کے ایک نوجوان اور بہترین نعت خواں جناب محمد عمران نوری صاحب۔ انشاءاللہ عمران بھائی سے ہم نعت مبارکہ سنیں گے، اور مولانا عمران نجمی صاحب سے انشاءاللہ ہم جمعہ کے تعلق سے فضائل سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے اپنے پروگرام کا آغاز اپنے معمول کے مطابق مہمانوں کے استقبال سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں حضرات کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ تو عمران بھائی نعت مبارکہ سنتے ہیں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خام قدرت کا حسن دست کاری واہ ہوا، خام قدرت کا حسن دست کاری واہ ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا، ندیا پنجاب
واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سبحان اللہ اس طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار اس طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیار پیاری واہ واہ بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ صدقے اس انعام کے قربان اس کرام کے صدقے اس انعام کے قربان اس کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ سبحان اللہ واقعی بڑا لطف آیا کلام الامام امام الکلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ اور بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے عمران بھائی نے نعت مبارکہ سنائی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول خوب، فرمائے اللہ ماشاء خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ برکتیں اللہ آپ کو صدقہ حسان عطا فرمائے آمین۔ سبحان اللہ جی حضرت اب ہم جمعہ کے تعلق سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلت کیوں کر ہے اور جمعہ کے تعلق سے کیا حکم ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں مدعو کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جمعہ کے حوالے سے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی جی سورۃ الجمعہ کی، اللہ رب قدیر نے ایمان والوں کو اس کی طرف ہدایت دی سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، سبحان اللہ کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، آواز دی جائے، پکارا جائے آپ کو، جی فسعوا الی ذکر اللہ، سبحان اللہ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ قرآن کریم کی اسی آیت سے ہو جاتا ہے جی
کہ اس میں اور بھی دن ہے، ہاں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، بے شک اور دیگر ایام میں بھی جو ہے عبادات ہے، نمازیں ہیں، جی ذکر و اذکار ہے، 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں، ساری چیزیں ہیں. جی لیکن کسی اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نہیں بلایا. جی حالانکہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت اذان بھی دی جاتی ہے، جی 5 وقت مؤذن پکارتا بھی ہے، اور ہر نماز جو ہے فرض ہی کی حیثیت رکھتی ہے. بے شک ہر نماز فرض کی حیثیت رکھتی جی. ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی عام دنوں میں جو نمازیں ہوں اسے کسی بنا پر چھوڑ دے تو چل جائے گا، جمعہ نہ چھوڑے تو نہیں چلے گا، نہیں. جی 5 وقت کی نمازوں کی اہمیت بہت جو ہے عظمت والی ہے، جی اور اس کی فرضیت ہے، یہاں تک کہ اس کی فرضیت کا کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. اللہ اکبر. 5 وقتہ نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا انکار کر کے. لیکن جمعہ کی اہمیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے ذریعے فرمائی، جی اور باقاعدہ اس میں جمعہ کے دن کا نام لے کر کے ایمان والوں کو اس کی طرف تاکید کی گئی سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جی کہ جب اللہ کے جمعہ کے دن جب اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فَسْعَوْا، تو دوڑو. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ ہاں ذکر الہی کی طرف، جی کہ تعالوا، ہاں. کہ آ جاؤ اللہ کی طرف یا ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، جی. یہ نہیں کہا گیا. فَسْعَوْا، دوڑو. جی تو جب کسی کام کے لیے ہاں. اہمیت بتانی ہوتی ہے، جی جیسے آپ مثال کے طور پر آپ فورس وغیرہ میں دیکھ لیں، ہاں. ڈیفنس وغیرہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ جب کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں دوڑو جی دوڑو. جی. یعنی اب اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اب سارے کام کاج آپ کو چھوڑ دینے ہیں. جی بے شک. اب آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگٹ جو ہے اس طرف ہے جس طرف دوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جی اسی طرف آپ کو دوڑنا. یا دوڑوں سے مراد یہی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ چھوڑ جلدی کر نکلو. اسی کے لیے تیاری کرو. سبحان اللہ. جی یعنی اب تمہارا قصد، تمہارا ارادہ، تمہارا چلنا جو ہے اب ذکر الہی کی طرف، سبحان اللہ. یعنی اس کی اہمیت بتائی جا رہی یہ ہے. اہمیت بتائی جا رہی ہے جی سعی کے ذریعے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تاکید دی، امر فرمایا یہاں پر، اور فسعوا فرمایا کہ تم سب دوڑو، اے ایمان والو تم سب دوڑو اس کی طرف، بے شک. سب ذکر کی طرف دوڑو. جی اور پھر یہاں پر جو لوگ اس دن کاروبار میں مشغول ہے، چونکہ کاروبار کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عام دنوں میں جب نماز کے وقت میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے تو کبھی کبھی جماعت کو ٹال دیتا ہے جی کہ ٹھیک ہے ابھی وقت اتنا زیادہ ہے، میں کبھی بھی جا کر کے وقت میں اپنی نماز ادا کر لوں گا. جی تو وہاں پر کسی وجہ سے یا ٹرین پکڑنی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو وہاں پر یہ کہ وقت کو آگے پیچھے کر کے، یعنی وقت ہے لیکن جماعت کے وقت کو آگے پیچھے کر کے وہ اپنی تنہا نماز پڑھ سکتا ہے. جی لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جی کہ خرید و فروخت بھی چھوڑ دو. اچھا. یعنی اسلام میں کہیں پر بھی کاروبار کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے کبھی منع نہیں کیا گیا. جی لیکن جب نماز جمعہ کا وقت آیا ہاں. تو وہاں پر وَذَرُوا الْبَيْعَ کہہ کر کے کہ خرید و فروخت بھی چھوڑ دو اسے بھی، اچھا. اور صرف اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. سبحان اللہ. یعنی انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ اس کا کاروبار ہوتا ہے. بے شک. اس کی جو اہم ذمہ داری، کیونکہ اسی کے ذریعے اسے اپنی غذاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے مکان کا، اپنے اہل و عیال کے خرچ کا، اخراجات کا، اور ان کے رہنے سہنے کا، ان کی روٹی کا، ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہے. جی تو یہاں پر جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جی کہ اس نماز کے لیے جتنا وقت دینا ہے اس کے لیے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، سبحان اللہ. کاروبار بھی چھوڑ دو آپ، جی. خرید و فروخت بھی چھوڑ دو. ہم. اور اس میں جو لوگ سوچتے ہوں کہ میرا کاروبار بہتر تھا، میں تو نماز بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا ہاں. یا کہیں اور بھی پڑھ سکتا تھا، تو فرمایا گیا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جی کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ یعنی ذکر الہی کی طرف چلنا، نماز جمعہ کی طرف چلنا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پوری آیت جو ہے یہ نماز جمعہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جی یعنی صرف ذکر الہی کی طرف ہی مت آؤ بلکہ کاروبار بھی چھوڑ دو، سبحان اللہ. سب کچھ چھوڑ کر. جی اور اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں حضرت، کہ اب چونکہ جمعہ کی اذان 2 ہوتی ہے، جی ایک تو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہاں. ایک وہ اذان ہوتی ہے، اور پھر دوسری اذان ہوتی ہے جمعہ کے خطبے کی. جی
زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور ہو، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہو، اس میں ایک ہی اذان ہوتی تھی خطبے کی. اچھا. یعنی اس زمانے میں چونکہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جنہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا. سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے جو مرتبہ صحابیت پر ہیں ان کے اندر دنیا سے زیادہ دین کا جذبہ تھا. بے شک. ان کے اندر عشق رسول، عشق الہی اس درجے کا تھا کہ اس درجے کے ذرے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو ان کا حال تو یہ تھا کہ وقت ہونے سے پہلے وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے، اور جمعہ کا دن تو ان کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ وہ صبح سے ہی اس کی تیاری میں مشغول ہوتے تھے. بے شک. تو صحابہ کرام جمعہ کے اول وقت میں ہی حاضر ہوتے تھے، اور پھر فضیلت بھی سن رکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو جمعہ میں اول وقت میں آئے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے حرم میں اونٹ قربانی کے لیے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر جو اس کے بعد آئے تو اس نے دمبا بھیجا. پھر جو اس کے بعد آئے اس نے جو ہے مرغی صدقہ دی. جو آخر میں آئے اس نے جو ہے انڈا صدقے میں دیا، اس کو اتنا ثواب ملے گا. اور پھر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں، پھر وہ صرف جمعہ پڑھنے آیا. اچھا. یعنی وہ اجر جو اول وقت میں آنے والوں کو مل رہا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے والوں کو جو مل رہا ہے وہ اجر اسے نہیں ملے گا جو جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا. اچھا. ثواب اسے جمعہ کا ملے گا، نماز جمعہ اس کی ہو جائے گی، لیکن جو ایکسٹرا پوائنٹس مل رہے تھے اور جو زیادہ نیکیاں مل رہی تھیں ان نیکیوں سے وہ محروم ہو گئے. اچھا. اور صحابہ کرام کا عمل کے معاملے میں، نیکیوں کو جمع کرنے کے معاملے میں جو جذبہ تھا تو کبھی یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم جو ہے نچلی سطح پر جائیں، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف آتے تھے. بے شک. اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. بے شک. حضور کی پوری زندگی ان کے سامنے نمونہ حیات تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کا جذبہ، اللہ اکبر، قربان جائیں. سبھی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں. اس کے باوجود حضور جب راتوں کو قیام فرماتے تو قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، قدم ناز پر ورم آ جایا کرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بخشائے ہیں، پھر عبادت کے لیے اتنی محنت. تو حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن صحابہ نے اپنے آقا کی، اپنے محسن کی یہ ادائیں دیکھی ہوں وہ نیکیوں میں کیسے پیچھے رہ سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان تینوں ادوار میں صحابہ کرام کا یہ معاملہ رہا کہ وہ جمعہ میں اول وقت میں حاضر ہو جاتے تھے. ایک ہی اذان ہوتی تھی، اکثر صحابہ اذان سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے. ایک اذان ہوتی تھی اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے امیر المومنین جو ہوتے وہ خطبے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے. جب خلافت عثمانیہ کا زمانہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، تو اب چونکہ اسلام کافی پھیل چکا تھا، فتوحات کافی ہو چکی تھی اور بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو لوگ کاروبار میں مشغول ہوتے، تیاری دیر سے کرتے اور بہت سی دنیاوی مشغولیات میں اور دنیاوی کاروبار میں مصروف رہا کرتے تھے. تو اس سے انہیں پہنچنے میں تاخیر ہوتی. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہے اذان ہونے کے بعد آ رہے ہیں، اذان ہونے کے بعد آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ یا تو جمعہ کا خطبہ تاخیر سے شروع کیا جائے، پھر اس میں جمعہ کی نماز اور تاخیر سے ہوگی، تو جو لوگ پہلے اول وقت سے بیٹھے ہیں ان کے لیے دقت کا معاملہ، اور بھی بہت سی وجوہات رہی ہوں گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا کہ پہلے ایک اذان دی جائے جس میں لوگوں کو یہ خبر ہو جائے کہ اب نماز جمعہ کا وقت ہو چلا ہے. لوگ مسجد کی طرف چلے آئے اور جب سب جمع ہو جائے تو دوسری اذان دی جائے اور پھر خطبہ شروع کیا جائے. سبحان اللہ. جو اذان زمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رائج تھی وہ اذان آپ نے مؤخر کر دی، یعنی وہ بعد میں دی جائے اور پہلے جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان. اب اس میں مسئلہ ایسا ہو گیا کہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ جو فرمایا گیا اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ جب اذان دے دی جائے تو ذکر کی طرف دوڑو آپ اور کاروبار چھوڑ دو. تو لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، علماء کا بھی، فقہا کا بھی اختلاف ہوا
اور بہت سو نے یہ کہا کہ جو اذان پہلے سے رائج تھی اسی کو اصل اذان مانا جائے، اور کاروبار وغیرہ کی جو حرمت ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو اب کاروبار بالکل بند کر دیا جائے. اچھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے روک دیں جی، ورنہ چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، چھوڑ ہی دیں. اچھا، چھوڑ ہی دیں. اور چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب اگر کرو گے تو اب آپ کا وہ کاروبار حلال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب اگر آپ کرو گے تو اب کاروبار آپ کا حلال نہیں ہوگا، اس درمیان میں کمائی ہوئی روزی آپ کی حلال نہیں ہوگی، آپ پر حرمت کا حکم آئے گا اور وہ روزی آپ کے لیے جائز نہیں رہے گی. اللہ اکبر. وہاں سے آپ نکل جاؤ گے. تو یہاں پر اختلاف میں پڑے، لیکن جمہور کا اس پر اتفاق ہوا کہ پہلی اذان ہی سے کاروبار بند کر دینا ہے. اچھا، یہاں پر ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پہلی اذان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، جی، جبکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے. مسلمانوں کو اس کی طرف جو ہے بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے. جی. اور ابھی تو یہ حال ہو گیا کہ مسجدوں میں اے سیاں لگ گئی ہیں تو اب لوگ جلدی آ جاتے ہیں تاکہ جگہ مل جائے گرمی کے دنوں میں، ورنہ ابھی بھی جہاں اے سی کا سسٹم یا جہاں مسجدیں بڑی ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اول وقت میں مسجدیں خالی ہی ہوتی ہیں. تو لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اول وقت میں ہی حاضر ہوں تاکہ ہمیں حرم شریف میں اونٹ بطور قربانی دینے کا ثواب حاصل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر چونکہ ماہ رمضان کی فضیلت تو عام دنوں سے بے شک بڑی عظیم ہے، بے شک مقدم ہے، اور عالم یہ ہے کہ عام دنوں میں جس عمل کا جو ثواب ہے ماہ رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ، بے شک. اب جب 70 گنا بڑھ گیا تو ظاہر سی بات ہے عام دنوں میں، عام جمعہ میں جی، جو قربانی کے اونٹ کا ثواب ہمیں مل رہا ہے جی، اور ماہ رمضان میں جمعہ کے دن 70 گنا وہ بھی بڑھ گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اور جب وہ بڑھ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نیکی کو ہمیں ضائع نہیں کرنا. بے شک، بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں حضرت سوال ایک یہ ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں جی، اور روزانہ ہر 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے. بالکل. تو آخر ان 7 دنوں میں یہ جمعہ کا دن الگ کیوں ہے، اور جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور جمعہ کے دن کے جو فضائل آپ نے ابھی بیان کیے ہیں آخر وہ ساری چیزیں جمعہ کے ساتھ کیوں کر جڑی ہوئی ہیں؟ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جمعہ کا دن اسے سید الایام فرمایا، دنوں کا سردار ہے. ہاں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی. اچھا. اور روایتوں کا مجموعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، الگ الگ روایتوں میں کافی وقت چلا جائے گا. جی. اور یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن فرمائی. اچھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی. جی. اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اچھا. سبحان پھر اللہ. اسی دن انہیں جو ہے دنیا کی طرف اتارا گیا. اچھا. جمعہ کے سبحان دن اللہ، سبحان اللہ. اسی دن اتارا گیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی دن قیامت بھی واقع ہوگی. اچھا. جی جی. جمعہ کے دن ہی قیامت بھی جمعہ کے دن واقع ہوگی. اگرچہ جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن مومنین روئے زمین پر نہیں ہوں گے، سارے مشرکین ہی ہوں گے، کفار ہی ہوں گے، لیکن وہ دن جو ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا. اچھا. جس دن قیامت آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کو واضح فرما دیا. جی. تو یہ باتیں بھی جو ہے جمعہ کے دن کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. جمعہ کا دن اتنا اہم اس لیے بھی ہے کہ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. اچھا. اور پہلے اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا. عرب میں اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں حضرت کعب بن لوئی گزرے ہیں، تو انہوں نے قریش کو جمع کیا تھا اس دن کسی معاملے پر، اور انہوں نے اس کا نام اس دن جمعہ رکھا. سبحان اللہ. تو تب سے اس دن کو جو ہے یوم جمعہ کہا جانے لگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس لوگوں کے جمع ہونے کا دن. لوگوں کے جمع ہونے کا دن. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں جتنی بھی شخصیات گزری ہیں سب اللہ کی محبوب ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اللہ کے نزدیک معزز ہیں اور سب ایمان والے رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ظاہر سی بات ہے جب ایسی عظیم شخصیت کسی چیز پر لوگوں کو جمع کرے تو بھی اہم ہوگی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی اگر زندگی
کا آپ مطالعہ کریں گے اور جی۔ اس پر تحقیق کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو بیکار کاموں میں مشغول نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے سبحان اللہ. اور لوگوں کو برائی سے نکالنے کے لیے سبحان اللہ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ وہ کوشش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب ان کا مقام تو اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دن جو اس وقت عرب میں مشہور تھا جس نام سے، جی انہوں نے اگر اس نام کو بدل دیا بالکل تو اب قیامت تک کے لیے اس دن کا نام وہی ہو وہی گیا. ہو گیا. بالکل اور ظاہر ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس دن کا نام وہی رکھا. وہی رکھا. تبھی تو قرآن مقدس میں بھی اللہ نے اسے جمعہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسے یوم جمعہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کے مقام بلند ہو گئے. بالکل تبھی تو اللہ نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، اللہ نے ان کے فیصلے کو پسند فرمایا. ان کے فیصلے کو سبحان پسند اللہ سبحان اللہ اور انہوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا. تب جی. سے ہی یہ دن جو ہے یوم جمعہ کے نام سے مشہور ہے. سبحان اللہ. اور اس دن کی فضیلت جو ہے وہ اصل میں آدم علیہ السلام کی ولادت کی نسبت کی بنیاد ہے، چونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. پیدا ہو گئے. یہی وجہ کہ یہ دن جو ہے باقی تمام دنوں کا سردار بن گیا. ہوا اور اس دن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. سبحان یعنی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر دنیا کی ختم ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن کا انتخاب فرمایا. اچھا اسی دن کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، سبحان بڑی اللہ. عظمت والا ہے. جی اور پھر جنت میں بھی جمعہ کے دن جو ہے باقاعدہ بازار لگائے جائیں گے. اچھا. مومنین جو ہے جنت میں نکلیں گے. سبحان میرے اللہ. کیف ہاں. تو جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک اور عمل عطا فرمایا. جی اس کی طرف جو ہے لوگ جانتے تو ہیں لیکن توجہ بہت کم دیتے. جی یہ ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں روایتیں ملتی ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے بے شک. سبحان اللہ اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا سبحان اللہ کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کہ اس دن یہ دن جو ہے یوم مشہود ہے. سبحان اللہ. اور یوم مشہود کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہود سے مراد فرشتوں کا جمع ہونا. سبحان اللہ. تو اس دن فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں. جی. تو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارے درود مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا یہ معمول بھی تھا کہ کہیں کوئی ذہن میں تشویش ہوتی تھی نا جی. فوراً حضور سے پوچھ لیا کرتے. بے شک. سبحان اللہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی. ہاں. یعنی اندازہ لگائیں اس ایک سوال نے اہل سنت کے عقیدے کو کتنا مضبوط کر دیا سبحان اللہ. بے شک. اور بالکل پختہ کر دیا، جی. مدلل بنا دیا کہ سبحان ہمارا اللہ. یہ عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ صلی ہیں، اللہ تعالی علیہ لوگ وسلم. ثبوت مانگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک. کہ جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد وصال کے بعد بھی درود بھیجنا ہے، جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو سبحان اللہ. میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنا معمول بنا لیں جی. کہ جمعہ کی رات سے ہی درود کی کثرت شروع کر دیں سبحان اللہ. اور انشاءاللہ. جمعہ کے دن بھر درود کی کثرت کریں، اپنے انشاءاللہ. آقا پر کثرت سے درود بھیجیں اور سبحان بھیجنا بھی اللہ. چاہیے کہ حضور نے ہر پل ہمیں یاد کیا، سبحان اللہ. جو بے نہ شک. بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت. سبحان اللہ. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی حضرت کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا جی اور صحابہ نے اس پر سوال کیا، جی اور صحابہ اکرام نے سوال کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کئی مسائل کو حل کر دیا ہے. کیونکہ اس موقع پر اگر صحابہ وہ سوال نہ کرتے جی. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتے بالکل. اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ چلتا. جی تو صحابہ نے اکثر جو ایسے موقعوں پر سوالات کیے ہیں، جی تو ہمیں تو اس پر صحابہ کا بھی احسان ماننا چاہیے. بالکل ماننا چاہیے. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ عقائد اہل سنت اس حضور کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے، بالکل. تو جناب ابو دردہ نے سوال نہ پوچھا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس بات کی وضاحت ہی نہ ہم ہوتا. دلیل نہیں لا پاتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صحابہ کرام پر یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا بے شک.
کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے سبحان اللہ، اور اچھا بیجا سوال نہیں کرتے تھے. بے شک، سبحان اللہ. یہ بھی صحابہ کی شان رہی. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع بھی فرمایا نا. جی بالکل، بیجا سوالات تم سے پہلے کی امتیں جو ہیں وہ کثرت سوال کی بنیاد ہلاک کر دی گئی. بالکل. تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام پھر تو کبھی زندگی میں سوال ہی نہ پوچھتے، بالکل ڈر کے مارے سوال ہی نہ پوچھتے. لیکن اگر وہ پوچھتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ یہ سوال پوچھنا کیوں ہے اور ضروری ہے. ہاں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تھا. جی، اللہ کی طرف سے انعام تھا صحابہ. سبحان اللہ. اور اگر یہ انعام نہ ہوتا تو ہم بہت سی نعمتوں سے، بہت سے مسائل سے اور دین کی بہت سی سمجھ سے محروم ہو جاتے. بے شک، بے شک، سبحان یعنی اللہ. ہمارا حال آج ایسا ہوتا کہ بھائی جتنی چیزیں ظاہر ہے اسی پر عمل کر لیں، باقی آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. جی. لیکن صحابہ کرام کے الگ الگ مسائل میں، الگ الگ معمولات میں بے شک. سوالات کا کرنا، جی. یہ اس نے ہمیں اتنا فائدہ پہنچایا اور فقہا کی ایک جماعت کو تیار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اگر یہ سوالات نہ ہوتے تو فقہا کی جماعت بھی تیار نہ بے ہوتی. شک، سبحان اللہ. تو اس نے ہمیں اتنی آسانی دی کہ اب ہم اپنی زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی کے حوالے سے جو بھی حل چاہتے ہوں تو ہمارے دین میں موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جمعہ کے جو فضائل آپ نے بیان کیے، یہ تو سال بھر آنے والے جمعہ کی فضیلت ہے. اس کو کوئی مخصوص تو نہیں کیا گیا ہے. جی جی. سال بھر میں جتنے جمعہ آتے ہیں ہر جمعہ کی وہی فضیلت ہے، وہی انعام ہے. بالکل. اور ہر جمعہ کے لیے وہی حکم ہے سب کے لیے. سب کے لیے وہی کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑو اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے. اب ماہ رمضان میں اگر جمعہ کا دن آئے جی تو ماہ رمضان تو ایسے ہی عظمت والا، برکت والا، فضیلت والا، انعامات والا ہے. تو اب یہی جمعہ کا برکت والا دن اگر ماہ رمضان میں آئے تو کیا اس کی کچھ الگ فضیلت ہے ماہ رمضان میں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ماہ رمضان میں ہر چیز کے اجر کو بڑھا دیا گیا. جی، سبحان اللہ. ہر چیز کے اجر کو، یہاں تک کہ نفل کو فرض کے برابر کر دیا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہم 70 نفل نمازیں پڑھیں جتنا ثواب ملے گا، ماہ رمضان میں ہم 2 رکعت نفل پڑھیں تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی رحمت اتار دی، کتنا مہربان ہو گیا ہمارا رب. اور ظاہر سی بات ہے کہ عام دنوں میں 70 نفل نمازیں پڑھنا اور ماہ رمضان میں 2 رکعت پڑھنا. جی. اور پھر یہاں پر اگر کوئی عادی ہو نفل نمازوں کا جو عام دنوں میں 70 پڑھتا تھا اور ماہ رمضان میں 70 اگر پڑھ لے تو اسے پھر 70 گنا اور زیادہ مل جائے گا. بے شک، سبحان اللہ. اور پھر یہ فرض کے برابر کر دیا گیا، اور فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر کر دیا گیا. بے شک. ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیا گیا. بے شک. ہر نیکی کے اجر کو بڑھا دیا گیا. یعنی اب اس میں آپ ہر نیک عمل کو 70 سے جوڑتے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عام دنوں میں ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ایسی مل رہی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے. بے شک. وہ بھی 70 گنا بڑھ گئی. سبحان اللہ. آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ. عام دنوں میں ایک درود پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. بے شک. اب اسے 70 گنا بڑھا لیں. سبحان اللہ. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری چیزیں بڑھ گئی جی تو عام دنوں میں جب جمعہ عام دنوں کا سردار ہے تو ماہ رمضان میں اس کی فضیلت اور بڑھ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہاں نزہۃ المجالس کی ایک روایت میں پیش کر دوں، اور بطور فضیلت جو ہے وہ حدیثیں جو موضوع کے درجے کو نہیں پہنچی ہے تو اسے علماء نے قبول کیا ہے. جی. کہ فضیلت کے باب میں، اور اللہ کریم کرم کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جتنا چاہے نواز دے. بے شک. تو وہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ جمعہ کے دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر ساعت میں یعنی ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عام دنوں کا جمعہ عام دنوں کا سردار ہے، اور اس کو عام دنوں میں جمعہ کے دن کیے جانے والے عمل پر اجر زیادہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہی عمل جمعہ کا جب ماہ رمضان میں ہوگا اور وہی جمعہ ماہ رمضان میں آ جائے تو پھر اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر حضرت آپ نے ایک جو بات بتائی کہ جب نمازی جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اس کے بعد کاروبار وغیرہ کرنا جو ہے یہ حرام ہے. بالکل. اس سے بچنا چاہیے. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب چھوڑ کر صرف نماز کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اب اگر جمعہ کے دن نماز کے وقت کوئی کاروبار کر رہا ہو بالکل اور نماز میں جانے میں تاخیر کرے تو اس کا کاروبار کرنا حرام ہے. بالکل. اب جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے
نماز پنجگانہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ جو ہے جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں. اللہ اکبر. لوگ جمعہ کو ترک کرنے یعنی جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں. یعنی آپ نے وارننگ دی ہے. وارننگ دی. جی. ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اللہ اکبر. اور پھر وہ غافلین میں کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور غافلین کا حال یہ ہے کہ پھر وہ پریشان حال بھی رہیں گے نا، جی، اور چاہیں گے کہ میں اللہ کو یاد کر لوں تو نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی غافلین کا یہ ناراضگی حال انہیں بھگتنا پڑے گا. اللہ ناراض ہوگا اور دل پر مہر لگا دی جائے گی اور وہ ہر اعتبار سے محروم ہو جائیں گے. محروم ہو جائیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج عام دنوں میں عام حالات میں ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں جی، تو اللہ کا کرم ہوتا ہے ہم زیادہ ذکر کرنے لگ جاتے بے ہیں. شک. کچھ وظائف بڑھا دیتے ہیں، کچھ جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر بے ہے. شک. لیکن نماز جمعہ کو چھوڑنے والوں پر یہ عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہر کر دے گا اور وہ پریشان بھی ہوں گے نا جی، تو بھی ذکر نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. تو بھی اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جا چاہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکیں گے. یعنی اور توفیق ایسے بھی چھین لی جائے گی. اور ایسے لوگوں کی حضرت آج بھی ہمارے سامنے جو ہے بہت سی مثالیں موجود ہیں. اپنی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے مصائب آ رہے ہیں لیکن وہ چاہ کر بھی جو ہے عبادت کی طرف نہیں آ پاتے اور مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے. بے شک. ہماری تمہاری بات لوگوں پر اثر نہیں کرے گی جی، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اثر کرے گی. سبحان اللہ. اور جب حضور نے فرما دیا کہ باز آ جائیں ورنہ اللہ مہر کر دے گا، جی، مہر کر دے گا اور پھر غافلین میں سے ہو جاؤ گے. اور ایک دوسری روایت جو شعب الایمان میں امام بہقی کی، جی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت سخت بات ہے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس سے تو لوگوں کو عبرت لینی چاہیے. ایک تو وہ بات کہ غافلین میں ہو جائیں، اور اب یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلسل 3 جمعے ترک کیے، جی، جان بوجھ کر چھوڑے بنا کسی عذر کے، بیمار بھی نہیں تھا، بوڑھا بھی نہیں تھا، اور سفر میں بھی نہیں تھا، ساری چیزوں کی فیسلٹی تھی، مسجد قریب میں تھی، جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر جی جس نے 3 جمعے ترک کیے وہ منافقین میں شمار کیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی لکھ دیا جاتا ہے، منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور منافقین کا کیا حال ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر کہ ہم اور ہمیں اور ہماری عوام کو بھی، ہمارے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے اللہ کہ ہم جمعہ کے دن کا احترام کرنے اور جمعہ کے دن عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت ابھی بہت ساری باتیں ہیں، ابھی بہت سارے سوالات بھی آپ سے پوچھنے ہیں اور مزید باتیں سننا ہے انشاءاللہ. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت مبارکہ کے چند اشعار مزید ہم سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جمعہ کی طرف سے جی انشاءاللہ. جی عمران بھائی. شب فرقت ڈھلے برآئے ارما یا رسول اللہ، کرو تم آستا کا اپنے مہما یا رسول اللہ، بلا قدموں میں میری جان یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ سیا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارہ زی سیا یا رسول اللہ، تمہاری یاد کا غلبہ ہمیشہ دل پہ ہو
عشق کی اپنی خدا را ایسی چنگاری، اسی خواہش میں کٹ جائے میری عمر رواں ساری، جو سوئے من گزر آری من مس کی زنا داری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، تمہاری نعت سے ہی ہے کرم کا سلسلہ پہ ہم، ہے خواہش وقت آخر جب نکلنے والا ہو یہ دم، زباں پر جاری ہو نغمہ تیرا دل یہ کہے اس دم، جام ہو بے تو مستم بزنجیر رے تو دل بستم، نمی گو یم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ سیاہی دفتر اعمال کی ہوتی نہیں ہے کم، عذاب قبر و محشر کا مجھے اب کھا رہا ہے غم، شرم ساری گناہوں پر ہے آنکھیں ہیں میری نم، ذکر خیش ہے رانم، سیاہ شد روز سیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، سرے میں شے محمد پیش ہو جو در سیاہ کارا، کہے بے ساختہ جو دے کہ رحمت بر گناہ گارا، میری امید ہو تم گے شفیع درد بیمارا، جو بازوئے شفاعت را خوشائی بر گناہ گارا، مکن میں گے رو میں جا میرا درا یا رسول اللہ، مکن میں گے رو میں جا میرا درا یا رسول اللہ،
فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا سیا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت جمعہ کے فضائل آپ نے بتائے، پھر ماہ رمضان میں جب جمعہ آتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. اب اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ ماہ رمضان میں جو آخری جمعہ آتا ہے اس آخری جمعہ کی کیا الگ سے کچھ اہمیت ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی فضیلتیں زیادہ ہیں، عام دنوں کی نیکیوں کے مقابلے میں رمضان کی نیکیاں زیادہ ہیں. تو عام دنوں کے جمعہ کے مقابلے میں یعنی عام مہینوں کے جمعہ کے مقابلے میں رمضان کے جمعہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو جو اجر رمضان کے پہلے جمعہ میں ہے وہی اجر آخری جمعہ میں بھی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، یعنی وہ عام جمعہ جیسا ہی ہے. ہاں عام جمعہ جیسا ہی ہے. جو اجر اس کے پہلے جمعہ میں ہے وہی اجر رمضان کے آخری جمعہ میں بھی ہے. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہو جی کہ لوگوں کو اس کے لیے دوڑنا ہی ہے. دوڑنا تو ہر جمعہ کے لیے ہے، بے شک. لیکن اس بنا پر نہیں کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ مل رہا ہے جو کبھی نہیں ملنے والا. جی نہیں، آپ کو پہلے جمعہ کو بھی رمضان کے وہی ملے گا اور آخری جمعہ کو بھی وہ اجر ملے گا. بس اپنے اخلاص کو اور اپنے خلوص کو بڑھانا ہے. بے شک. جتنی نیت اچھی ہوگی اور اللہ کی طرف کوشش جتنی زیادہ اچھی ہوگی، عبادت کی طرف کوشش جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا اجر ملے گا. تو لوگوں میں جو یہ چیز الوداع جمعہ کے حوالے سے ہے تو اس کی ایک چیز مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب چونکہ ماہ رمضان گزرنے پر ہے اور اب وہ جمعہ اور وہ برکتیں جو ماہ رمضان میں ملنے والی ہے اب نہیں ملے گی. جی تو اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہوں، اور اس بنا پر ہے تو بہتر ہے. بے شک بے شک. اس بنا پر ہے تو بہتر ہے. جی ورنہ کوئی اور سوچ اگر رکھتے ہوں کہ یہ الوداع جمعہ ہے اب ہم کو چل کر کے رمضان کو رخصت کرنا ہے، نہیں کریں گے تو یہ غلط ہوگا، یا پھر اس میں جو ہے الوداع کا خطبہ پڑھنا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ بعض فقہا نے مکروہ بھی کہا ہے کہ الوداع کے الفاظ کو استعمال کرنا بہرکیف اللہ بہتر جاننے والا ہے. لیکن اگر کریں بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی گناہ نہیں ہوگا کسی کو، مگر بہتر ہے کہ یہ چیز نہ ہو. تمام جمعہ کا جیسے احترام کیا جاتا ہے بالکل، اور تمام جمعہ میں جیسے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی طرح سے ماہ رمضان کے آخری جمعہ کا بھی احترام کریں اور اہتمام کریں اور عبادت کریں. اس کے لیے کچھ الگ سے خاص نہیں، الگ سے جیسے لوگ عید کی طرح نئے کپڑے بنائیں یا عید کی طرح وہاں پر جمع ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس دن اپنا کاروبار کریں، بس جمعہ کا جو وقت ہے جب آواز دے دی جائے، اذان ہو جائے، اس وقت سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک اپنے کاروبار کو روک دیں. اور آپ اس دن ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرا کام کی چھٹی کریں، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی الوداع جمعہ ہے تو میں کام کی چھٹی کروں. اور پھر ابھی آج کے فاسٹ زمانے میں جہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگ جاب کرتے ہیں اور وہاں پر ایسا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، اور اسلام نے ہی اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا بے شک کہ آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اسے آپ ضائع نہ کریں. تو ایسی کمپنیز میں پھر لوگ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے کمپنی والوں پر غلط امپریشن پڑتا ہے. تو چھٹی کرنے کی الگ سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں ہر ہفتے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے وہیں پر آپ جمعہ کی نماز پڑھیں، اس کے لیے الگ سے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، الوداع جمعہ کے تعلق سے ایک میسج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جو ہم کافی سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. یہ قضائے عمری نماز کا طریقہ، اس میں یوں لکھا ہوتا ہے کہ جو ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرے قضائے عمری کی نیت سے، اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ اس طرح سے پڑھنا ہے. تو جو کوئی اس طرح سے پڑھ لے اس کے اوپر کتنی بھی نمازیں اگر قضا ہوں، یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ اگرچہ 700 سال کی کیوں نہ ہو، وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی.
تو اگر کسی نے عمر بھر نماز پڑھا ہی نہیں، یا مان لیجئے کوئی ایسا مسلمان ہے جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا جی اور ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو اہتمام کے ساتھ یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جی تب تو 700 سال کیا سال بھر کی اگر پچھلی ساری قضا اس کی معاف ہو گئی تو باقی لوگ جو سال بھر پڑھ رہے ہیں اور وہ آدمی صرف آخری الوداع جمعہ کو جا کر 4 رکعت پڑھ کے ان سب کے برابر ہو گیا جی کہ ہم نے سال بھر پڑھی تو اللہ نے ہم کو ثواب دیا، اور اس نے الوداع جمعہ کے دن یہ 4 رکعت پڑھ لی نفل، اور پھر وہ بھی اسی لیول پر آ گیا کہ اس کی ساری پچھلی معاف ہو گئی، جی اور بلکہ ہم نے تو سال بھر پڑھا تو ہم کو اللہ سال بھر کا ثواب دے گا، اس کا تو 700 سال کا معاف ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی کیا حقیقت؟ حضرت دیکھیں، سب سے پہلی تو یہ بات میں آپ سے بھی اور اپنے سامعین سے بھی عرض کر دوں جی کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، جی موضوع حدیث ہے، اللہ اکبر، یعنی یہ روایت ہے ہی نہیں، جی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ جس نے بھی گڑھا ہے جی یہ اپنی طرف سے اس نے بنایا ہے، اس کا اسلام سے شریعت سے کوئی واسطہ نہیں۔ جی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور پھر صحابہ کرام جی یہ مشعل راہ ہیں، بے شک نمونے حیات ہیں ہمارے بے لیے۔ شک، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اتنی آسانی ہوتی کہ عبادت آپ جو ہے زندگی بھر نہ کریں اور ماہ رمضان کے آخری جمعہ میں جسے الوداع جمعہ کہا جاتا ہے اس میں آپ صرف 4 رکعت نفل پڑھ لیں اور آپ کی 700 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، قضا نمازیں بھی ہوں گی، سب معاف ہو جائیں گی، تو سب سے زیادہ دین کو پھیلانے میں مصروف تو صحابہ کی جماعت تھی، بے شک بے شک، صحابہ کی جماعت مصروف تھی۔ جی اور اندازہ لگائیں کہ بوقت جہاد بھی، جنگ کے میدان میں بھی ان پر نماز معاف نہیں تھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جماعت جنگ کرتی، ایک جماعت نماز قائم کرتی، بے شک، پھر یہ آگے بڑھتے اور وہ آ کر کے نماز میں شامل ہوتے۔ جی ٹھیک ہے، تو جن پر نماز میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہوئی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے 4 رکعت نفل سے پوری عمر کی قضا معاف ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، جی تو یہی اتنی بڑی دلیل ہے اس کے جھوٹے ہونے کی کہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اور ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، اللہ اکبر، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جی فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اللہ اکبر، تو اسے گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ نے غیر حدیث کو حدیث کہہ دیا، جی، یا آپ نے کسی من گڑنت بات کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی بات کو حضور کی طرف منسوب کیا، جی، تو آپ تیار رہیں کہ آپ کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور مقعد کے بل، یعنی وہ زمین پر بیٹھا ہو اور بیٹھے ہوئے کسی کو زبردستی کھینچا جاتا ہے تو وہ نہیں جانا چاہتا ہے، لیکن تو اسے اس طریقے سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اتنا سخت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، اور لوگ جو ہے بے دھڑک کوئی بھی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی فوراً فرما دیتے حضور نے فرمایا۔ بے شک، تو جس نے بھی یہ جھوٹی روایت گڑھی ہے جی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا، اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی اسی کے پیچھے جانے والے ہیں۔ تو اس سے باز رہنا چاہیے، ایسی کوئی روایت اور ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ کوئی 4 رکعت نفل پڑھ لے اور اس میں جو ترتیب بتائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی، 7 بار آیت الکرسی کی، سورہ اخلاص کی، تو یہ اتنی صورتیں ہی کیا 7 بار قرآن بھی ختم کر لے گا نا وہ 4 رکعت نفل میں، اور ہر رکعت میں 7 قرآن ختم کرے تب بھی اس کی قضائے عمری معاف نہیں ہوگی، بے شک بے شک، اس کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ جی یہاں تک کہ میدان عرفات میں جی جو حاجی حاضر ہوتا ہے اور اس کے گناہ جو اللہ اور بندے کے درمیان کے معاف ہو رہے ہیں، جی اس میں بھی جو معاف ہو رہی ہے نا وہ قضا کرنے کا گناہ معاف ہو رہا ہے، نماز معاف نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، نماز اس کے ذمے وہاں پر بھی باقی ہے، اچھا، اسے ادا کرنی ہے بروز محشر، اس سے اس بنا پر کہ تو میدان عرفات میں حاضر ہوا تھا، تیری عمر کی یہ نمازیں جو تو نے چھوڑی معاف ہو گئی، نہیں، اس کا حساب لیا جائے گا اس سے۔ اچھا، یعنی گناہ معاف ہو گیا، نماز قضا کرنے کا، ایک تو نماز چھوڑنا یہ گناہ، پھر قضا کرنا یہ الگ گناہ۔ ہاں تو قضا کرنے کا جو گناہ ہے نا ہاں وہ میدان عرفات میں معاف ہوتا ہے، جی، نمازیں معاف نہیں ہوتی، نماز معاف نہیں ہوگی، جتنی چھوڑی ہے ہاں، ان سب کو پڑھنا ہے، اچھا، وہ تمہارے ذمے یعنی نماز کے قضا کرنے والے کے سر پر وہ باقی رہیں گی، اللہ، یعنی قرض کے طور پر جی، کہ وہ قرض ہے تمہیں ادا کرنا ہی ہے۔
تم تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرو، ایک ساتھ ادا کرو، وہ تمہاری کیپیسٹی اور استطاعت پر منحصر ہے، بے شک، لیکن اسے کرنا ہی ہے۔ جی، تو یہاں پر اندازہ لگائیں کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد میدان عرفات میں پہنچنے کے بعد حاجی کے سر سے صرف قضا کا گناہ معاف ہو رہا ہے، نماز معاف نہیں ہو رہی۔ جی، تو 4 رکعت نفل نماز سے پوری عمر کی وہ بھی اتنا بڑھا دیا گیا۔ اور روایت کے جھوٹا ہونے میں یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اس میں بہت بڑا چڑھا کر بات کو پیش کیا جاتا ہے جسے عقل قبول نہیں کر سکتی۔ بے شک، بے شک۔ اب 700 سال کی عمر یہ کون لوگ پاتے تھے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے رہے ہوں گے یا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے رہے ہوں گے، جی، وہ لوگ پاتے تھے۔ جی، اس زمانے میں اگر کوئی یہ بات پیش کرتا تو اس پر غور بھی کیا جاتا، یہاں تو سرے سے غور کرنے کی بھی یہاں پر جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ نہیں حضرت، ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا میں کہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے میسیجز وائرل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پڑھ لیا، یہ آپ نے کیا یہ 15 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی؟ آپ کو آیت الکرسی بھی یاد ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے۔ سب سے بڑی بات تو اہم یہی ہوتی جی، بس آپ کو کہیں سے مل گیا اور آپ اس کو آنکھ بند کر کے وائرل کر رہے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت بڑی خوشخبری یا بہت بڑا انعام میں پہنچا رہا ہوں کہ تم جو نماز سال بھر نہیں پڑھتے ہو نا، تو معافی کی ایک صورت نکل آئی ہے جی، اور اس پر تم عمل کر لو تاکہ سال بھر کی تمہاری قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ اور میں یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی یا فارمولا لے کر آیا ہوں آپ کی معافی کے لیے، حالانکہ وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اکثر لوگوں کو آپ نے صحیح کہا کہ آیت الکرسی بھی صحیح سے یاد نہیں ہوتی، صحیح، جی، صحیح سے یاد نہیں ہوتی، تو کہاں سے اس پر عمل کریں؟ بے شک۔ تو وہی جو میں نے کہا کہ پورا قرآن بھی ختم کر لے جی، تب بھی اس کی قضائے عمری معاف نہیں ہوگی۔ جن کے سر پر قضا ہے تو جو بڑی راتیں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ جو 200 رکعتیں نفل پڑھنے کے بجائے جو ہے اپنی قضائے عمری کا حساب لگا لیں، کتنی نمازیں قضا ہیں، اور کوشش کریں کہ اتنی کم کر دیں، جتنی کم ہو جائے جی، اتنی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں حضرت ایک سوال اور بھی ہے کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ جمعہ کا دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عید اور بقرہ عید سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ تو ہم روزانہ اس وقت، یعنی جس وقت ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم روزانہ 4 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں۔ جی، تو جب جمعہ کا دن آتا ہے، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے، جی، تو اس دن یہ 4 رکعت جو ہے 6 ہو جانا چاہیے تھا یا 8 ہو جانا چاہیے تھا، نہیں اس میں اور اضافہ ہونا تھا۔ جی، تو اضافے کے بدلے اللہ نے اس میں کمی ہی کر دی۔ جی، تو ہم روزانہ اس وقت 4 رکعت فرض پڑھتے تھے اور 4 کا ثواب ملتا تھا۔ جی، تو جمعہ کے برکت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 رکعت نماز کو رکھا، تو کیا ہم جو 4 رکعت کا ثواب روزانہ پاتے تھے تو 2 سے محروم ہو گئے؟ ہمیں 2 ہی کا ثواب ملے گا، تو ایسا کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس پر میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا جی، کہ جمعہ کا دن جو سردار ہے جی، اور ہمیں جمع کیا جا رہا ہے اس میں، تو اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے۔ جی، اس لیے کہ عام دنوں میں آپ کو مسجد میں آنا ہے، امام اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو نماز میں شامل ہو جانا ہے، جی، وہ سلام پھیریں گے، آپ کو سلام پھیرنا ہے، دعا کر کے پلٹ جانا ہے۔ جی، وہاں پر آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے منصوبوں کے حوالے سے، آپ کے مستقبل کے حوالے سے، آپ کے دین کے حوالے سے کسی معاملے سے امام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جی، آپ آؤ، نماز پڑھو اور چلے جاؤ۔ جی، لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے نا حضرت، تو اس میں خاص خطبے کا اہتمام کیا گیا، اچھا، خاص خطبے کا۔ جی، اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں تک ایک اہم پیغام پہنچایا جائے اچھا، کہ عام دنوں میں تو لوگ اپنے محلے کی مسجد میں ہیں، ہاں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہیں، ایسی مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں کہ وہ جلد وہاں پر پہنچے، نماز پڑھے، فوراً اپنے کاروبار کی طرف آ جائے اور اپنی ضروریات کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن نماز جمعہ کے لیے ایک بڑی تعداد کو جمع ہونا ہے، تو اس کے لیے مسجد جمعہ یا جامع مسجد میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر جب بڑی جماعت آ رہی ہے تو انہیں یوں ہی نہیں بھیجنا ہے، اچھا، انہیں ایک خاص پیغام پہنچانا ہے، سبحان اللہ، ان کے حال کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے، ان کی دینی تربیت کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ان کے سامنے خطبہ پیش کرنا ہے، سبحان اللہ، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ،
جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی بہت سی روایات ہیں اور ان کے اقوال ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے دنوں کو خاص کر رکھا تھا. سبحان اللہ. جیسے جمعہ کا دن ہے، عیدین کا دن ہے، تو اس طریقے سے دنوں کو خاص کر رکھا تھا. تو جمعہ کے دن حضور خطبے میں جو ہے صحابہ کو نصیحت ارشاد فرماتے. سبحان اللہ. اور ہمارے یہاں کی طرح 5 منٹ کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، جی. چونکہ یہاں عربی کوئی جانتا نہیں ہے. ہاں. تو اس لیے یہ ہے کہ چند کلمات جو اس میں ضروری ہیں جی. اس کے ذریعے سے خطبے کو پورا کر لیا جائے اور جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے. اچھا. جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے. لیکن عرب میں جو عربی جانتے ہیں وہاں پر خطبے کو طویل کیا جاتا ہے. اچھا. اور کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، دین کو کس طرح سنبھالنا ہے، آگے کی منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، اسلامی ریاست کی حفاظت کیسے کرنی ہے، جی. ان ساری چیزوں کے حوالے سے وہاں پر ایک پیغام جو ہے عوام کو دیا جاتا ہے. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی نیا مسئلہ چھڑ چکا ہے جی. کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہاں. تو خطبہ جمعہ کے ذریعے علماء کا اتفاق کس پر ہوا، جمہور کا اتفاق کس پر ہوا، اس کے ذریعے امام مسجد جو ہے، امام جمعہ جو ہے، وہ لوگوں تک وہ میسج پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر چونکہ بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں کہ ہمارے ائمہ کو بھی جمعہ کے دن کو اور خطبہ جمعہ کو بطور میڈیا استعمال کرنا چاہیے. جی. بطور میڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد بن بلائے ہمارے پاس آ رہی ہے، بے شک. اور انہیں ہم جو میسج دیں گے وہ لے کر جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے. جی. تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ یہاں وہاں کی باتیں اور وقتوں کو فضائل میں گزارنے کے بجائے یا پھر کلام پڑھنے کبھی کبھار پڑھ لیں، اچھی بات ہے، لیکن اب جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، بے شک. لوگوں کے دلوں کو سنوارا جائے، جی. لوگوں کو دین کی طرف اور قرآن کی طرف اور سنت رسول کی طرف زیادہ مائل کیا جائے. جی. اور اس سے بہتر، جمعہ سے بہتر جو ہے ہمیں کوئی موقع میسر نہیں آئے گا. ہم کتنے بھی اصلاح معاشرہ کانفرنس کر لیں، جی. عوام کے اوپر ہم خرچ کر لیں، اتنی عوام نہیں آنے والی. جی. بلانے کے بعد بھی آتے ہیں. تو حال یہ ہے کہ پبلک تو سدھرتی ہے لیکن جن لوگوں نے انتظام کیا ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. بے شک. یہ اکثر دیکھا گیا. جی. جی. لیکن جمعہ کا دن ایسا ہے کہ اس میں انتظامیہ بھی حاضر ہے، عوام بھی حاضر ہے، سب بن بلائے آئے، جی. کیونکہ انہیں جمعہ ادا کرنا ہے. تو وہاں پر وہ جب پیغام سنیں گے تو اس اصلاح کو اپنے اوپر قبول کریں گے. بے شک. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ 4 رکعت کا جو ثواب ہے نا، جی. اس سے زیادہ جمعہ کے 2 رکعت میں مل رہا ہے. اچھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جمعہ کی نماز جو ہے فرض عین ہے. جی. اور اسے 2 رکعت اسی لیے کیا گیا کہ زیادہ وقت جو ہے لوگوں کی تربیت میں گزارا جائے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں حج کے موقع پر، جی. حج کے موقع پر ظہر اور عصر کو جمع کیا جاتا ہے. جی. ظہر کے ہی وقت میں عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، باقی وقت چھوڑ دیا جاتا ہے. اتنا طویل وقت، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عصر کے وقت میں عصر پڑھ لی جائے، لیکن یہاں پر چھوڑا جاتا ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر پڑھیں. اور خطبہ بھی جو ہے مختصر رکھا جاتا ہے. باقی وقت کو کیوں دیا جاتا ہے کہ اس میں اب لوگ آئے اپنے گناہ بخشوانے. جی. کس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کی طرف لوگ مائل ہو. جی. باقی چیزوں کو جو ہے سمیٹ لیا گیا. اچھا. اصل مقصد وہاں کیا ہے؟ اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں. تو زیادہ وقت لوگ دعا میں گزاریں اور اللہ سے بخشش طلب کرنے میں لگائیں اور سب کچھ جو چھوڑ کر آئے ہیں، ساری فکریں، ساری ٹینشن، گھر بار، اہل و عیال سب چھوڑ کر آئے ہیں، اور اب یہاں پر وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. تو اسی طریقے سے جمعہ کا دن جو ہے تو اس میں 4 رکعت کو 2 رکعت کیا گیا اور باقی جو وقت ہے وہ خطبے کے لیے دیا گیا تاکہ لوگوں کی اچھی طرح سے اصلاح و تربیت کا سامان کیا جا سکے. سبحان اللہ. کہ لوگوں کی اچھی تربیت ہو، ان کی اصلاح ہو اور دین کی طرف مائل ہو اور دین کا ایک بڑا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا جا سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن ثواب جو ہے جمعہ کے دن کا اس 2 رکعت کا عام دنوں کی 4 رکعت ظہر سے زیادہ ہے کہ وہ فرض ہے اور یہ فرض عین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی نماز کو کم کیا گیا ہے، ثواب کو کم نہیں کیا بلکہ ثواب کو اور بڑھا دیا گیا. سبحان اللہ. اچھا، وہ عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ واجب ہے. جی. تو ہمارے یہاں وہ 5-7 منٹ کا ہوتا ہے. جی. اور باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں تربیت کی جو بات ہے تو پھر ہمارے یہاں اردو میں بیان ہوتا ہے. جی. عام طور پر. لیکن اس میں بھی حضرت میں ایک بات کہنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ میں، کبھی کبھی میں کہہ بھی دیتا ہوں لوگوں کے سامنے یہ بات کہ سال میں اگر ہم 50 جمعہ کاؤنٹ کر لیں، حالانکہ 50 سے زیادہ ہوتا ہے، تو اگر 50 پکڑ لیں تو ہر جمعہ میں آدھے گھنٹے تقریر ہوتی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ سال بھر میں 25 گھنٹے تقریر ہوئی.
اور 25 گھنٹے تقریر ان کو بھی سننا ہے جو جلسوں میں نہیں آتے، بالکل، جو ہمارے اجتماعات میں نہیں آتے، وہ جمعہ کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں بھی وہ تقریر سننی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر سال بھر یعنی 25 گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا، جی 25 گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا، 25 گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی لوگوں کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے نہیں آتے، اولاد کی تربیت کرنی نہیں آتی، یعنی 25 گھنٹے سال بھر میں تقریر سننے کے بعد بھی شرابی شرابی ہی رہا، بے نمازی بے نمازی ہی رہا، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ہی رہا، ڈرگ ایڈکٹ ہی رہا، سود خور ہی رہا، یعنی کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ 25 گھنٹے کی تقریر سے قوم کو حاصل کیا ہوا؟ تو اس لیے جیسا کہ آپ نے کہا، میں بھی وہی بات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ حالات پر نظر ہونا چاہیے، اور حالات کے حساب سے، معاملات کے حساب سے، معاشرے کے اعتبار سے جو نئے نئے فتنے، نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ائمہ کی اس پر نظر ہونا چاہیے۔ اس پر میں حضرت ایک بات آپ سے عرض کروں کہ فقہا نے یہ جو ہے لازمی قرار دیا ہے جی کہ جمعہ کی نماز کا امام وہی ہو جس کی حالات پر نظر ہو۔ اچھا یہ فقہا نے لازمی قرار دیا ہے کہ نماز جمعہ کا امام وہ ہونا چاہیے جی جس کی حالات پر نظر ہو، چونکہ وہ خطبے کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہے۔ جی اب وہ کچھ جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ جی ابھی حالات یہ ہے کہ لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اور میں اونٹوں پہ سفر کرنے والے مسائل جو ہیں ان سے بیان کروں کہ اونٹ پر اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، اونٹ اگر یہاں گھوم جائے تو اس طرح گھومنا چاہیے، وہ بیان کروں تو لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے جی گا؟ بے شک بے شک۔ مجھے تو ٹرین کے حوالے سے، ایروپلین کے حوالے سے ان کو مسائل بتانے ہیں، اگر میری نظر ہی نہیں ہوگی تو میں ان کی اصلاح کیسے کروں گا؟ بے شک۔ اور اسی طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے، جی اور پھر لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے ماں باپ کے نافرمان کثرت سے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے ائمہ سے بھی، اور جو مبلغین اس راہ میں چل رہے ہیں، جی جو ایک مشاہدہ میرا ہے، ہو سکتا ہے یہ ناقص ہی ہو، اس سے بہتر لوگ جو ہے اپنے تجربات پیش کرنے کے لائق ہیں۔ آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، کافی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، دورہ کرتے ہیں آپ۔ اصل چیز جو ہے سب سے پہلے لوگوں کے اندر جب تک دین کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا نا، جی وہ آپ کتنا ہی انہیں مسائل سکھائیں، وہ سجدے میں اپنے پیر اٹھا کر رکھتے ہیں تو اٹھا کر ہی رکھیں گے، وہ اپنی انگلیوں کے پیٹ جو ہے زمین سے نہیں لگائیں گے، جی کیونکہ انہیں ابھی تک دین کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بے شک۔ ان کو نماز کی اہمیت کی خبر ہی نہیں ہوئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سجدے میں دنیا میں نہیں ہوں بلکہ اپنے رب سے قریب ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب تک اہمیت کی طرف اور دین کے جذبے کو ہم اپنے لوگوں میں بیدار نہیں کریں گے، تب تک جو ہے اچھا رزلٹ نہیں آ سکتا، تب تک کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ خطیب جو ہے خود ایک تو عمل کرنے والا ہو، اس کے عمل سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پان گٹکا کھانے سے منع کرتا ہو اور خود جو ہے سگریٹ پیتے کھڑا رہتا ہو، جی یہ نہ ہو۔ جی یعنی عوام کو جو نصیحت کر رہا ہو تو لوگ جو ہے اس کے اندر اس عمل کو پاتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور سب سے زیادہ عوام میں آج بھی، جی میں اپنی عوام کے حوالے سے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے حضرت کہ لوگوں میں بھلے سے بہت گراوٹ آ چکی ہو، جی بہت بے دینی پیدا ہو گئی، لیکن قرآن سے اور صاحب قرآن سے رشتہ ابھی بھی جڑا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب بھی قرآن کی کوئی بات یا صاحب قرآن کی کوئی بات جی بے شک، لوگوں میں پیش کی جائے تو اسے قبول کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو کیوں نہ صحابہ کی جماعت جی قرآن اور صاحب قرآن کے اقوال سے اور ان کی باتوں سے، وہ لوگ جو گمراہی کے اور کفر کے بھیانک دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں جو ہے عظمت والا نور میسر آ گیا، بے شک، اور وہ ہادی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قوم کے ہادی بن گئے، لوگوں کو راہ دکھانے والے بن گئے بے شک، اسی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ بے شک، تو کیا ہم اپنی بگڑی ہوئی عوام کو نہیں سنوار سکتے؟ سبحان اللہ۔ تو اگر اس کا سہارا لے لیا جائے، بے شک، لوگوں میں دین کا جذبہ بھی بیدار ہوگا، پھر جب وہ قرآن کی طرف مائل ہوگا نا تو اسے چھونے سے پہلے وضو کا طریقہ بھی سیکھے گا، بے شک، سبحان اللہ۔ پھر جب وہ قرآن میں اقیم الصلاح کے حوالے سے پڑھے گا تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھے گا، بے شک، وہ جب زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھے گا تو زکوٰۃ کنہیں دینی ہے اور کن کو نہیں دینی ہے اور کس طرح دینی ہے، وہ ساری چیزیں بھی وہ جانے، بے شک، سبحان لیکن اللہ، پہلے شرط ہے کہ دین کا جذبہ بیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سارے مسئلوں کا حل یہی ہے
جی کہ ان کے دل میں دین کا شوق پیدا کیا جائے. بالکل شوق جب وہ پیدا. دین کے قریب آئیں گے تو خود بخود وہ سارے مسائل بھی جیسے سیکھ صحابہ جائیں گے. کا طریقہ رہا کہ ان کے اندر شوق اتنا تھا کہ ایک ایک چیز حضور سے پوچھا کرتے تھے, سبحان اللہ, بے شک ایک ایک چیز پوچھتے تھے. بے شک, سبحان اللہ. تو یہی جذبہ ہمارے لوگوں میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, افطار کا وقت قریب ہے. آپ یقیناً افطار کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے. آپ نے آج جمعہ کے تعلق سے, الوداع جمعہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی اور بہت ساری باتیں سیکھی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں جمعہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرمائے, اور جمعہ کا احترام بھی کرنے, جمعہ کا اہتمام بھی کرنے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مرتبہ جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ آنے والا ہے, یعنی کل یہ 27 تاریخ کا جمعہ ہے, اور 27ویں شب ویسے بھی عظمت و برکت والی شب ہے. تو آج تاک راتوں میں ایک تاک رات بھی ہے, جمعہ کی شب بھی ہے, اور جمعہ کا بابرکت دن بھی آنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ 27ویں شب بھی عطا فرمائے, الوداع جمعہ بھی عطا فرمائے, اور اللہ اس تاریخ کے, اس دن کے, اس برکت والی شب کے جانے سے پہلے ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے اہل و عیال کی اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ 27ویں شب میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دسترخوان پر جب دعا کے لیے بیٹھیں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں, اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کو جو پوری دنیا میں اس وقت پریشان حال ہیں, جو بیمار ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو ہر پریشانی, ہر مصیبت و بلا اور ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے. جانے سے پہلے پھر ایک بار آخر میں ہم اپنے ساتھی عمران نوری بھائی سے نعت مبارکہ کے کچھ اشعار سنیں گے. آپ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے دعائیں بھی کریں اور ساتھ ہی نعت مبارکہ بھی سنتے رہیں. انشاءاللہ پھر ہماری جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں خوب یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو, جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تو مسجود میرا, میں ساجد ہوں تیرا. تو مسجود میرا, میں ساجد ہوں تیرا. تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا, تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. میری تا قیامت جو نسلیں ہو یا رب, ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا, ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا,
انسان بنا میرے مولا نہ محتاج کہ تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کہ تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.